والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسئلہ تو نہیں تھا، مسئلہ کافر مسئلہ کر رہے تھے، مسلمانوں نے مسئلہ کیا تھا لاشوں کا. جی، مشرکین نے شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کیا تھا. ہم نے بھی کیا تھا. نہیں، مسلمانوں نے. ہم نے مسلمان نہیں کیا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کرنے سے منع فرمایا. غزوہ احد، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غزوہ احد کا ذکر جو ہے وہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس غزوہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کے دوسرے مرحلے میں، تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں بڑی تکلیف کا سامنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے، آپ کی پیشانی مبارک اس میں زخمی ہوئی، اور خود کی کڑیاں جو ہے آپ کے رخسار مبارک میں 2 کڑیاں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے کا جو رباعی دانت ہے دایاں وہ اس میں شہید ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گرے. تو یہ ساری تکلیفیں آئیں، لیکن اس کے باوجود جو مسلمان تھے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ دلانے پہ جو ہے دوبارہ مشرکین کا مقابلہ کیا، اور اس میں یعنی کلی طور سے مشرکین جو ہے ان کو فتح حاصل نہ ہونے دی، بلکہ یعنی اس جو غزوہ ہے اس کو اس انداز سے ختم کیا کہ کسی بھی فریق کی جو واضح فتح یا شکست اس کو نہیں کہا جا سکتا. تو جب مشرکین جو ہے آخری حملہ بھی وہ کر چکے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان مشرکین کی جو ہے خبر لی جائے کہ ان کا کیا ارادے ہیں. کہ اگر تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ اونٹوں پہ سوار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس جگہ سے، اس میدان سے واپس مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اور اگر ان اونٹوں کی بجائے یہ گھوڑوں پہ سوار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ میں حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے اس موقف کا ان کا دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ان کی تحقیق کے لیے جو بھیجا. اور فرمایا کہ اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم مدینہ میں جا کے جو ہے ان کی خوب جو ہے وہ خبر لیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے دیکھا کہ وہ جو ہے اپنے گھوڑے جو انہیں پہلو میں رکھے ہوئے تھے اور اونٹوں پہ اپنا سامان وغیرہ لاد کے واپسی کا جو ارادہ کر رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس بات کی جو ہے خبر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء تھے اور جو زخمی تھے ان کی خبر گیری کے لیے جو ہے وہ سارا جو لشکر جو وہاں موجود تھا وہ اس میں مصروف ہوا، اور جا کے شہیدوں میں دیکھا ہے کون کون لوگ جو ہے شہید ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت ان کو یہ فرمایا کہ تم ان شہداء میں جاؤ اور ایک دوسرے صحابی جو ہے حضرت سعد بن ربیع ان کے بارے میں معلوم کرو کہ ان کا کیا حال ہے. تو حضرت زید بن ثابت جو ہے شہداء کے اندر گھومتے رہے اور پھر دیکھا کہ سعد بن ربیع جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ہیں اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل جو ہے آخری سانس جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے کہا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ تم کس حال میں ہو، تم کیسا محسوس کر رہے ہو. تو حضرت زید بن ثابت نے سعد بن ربیع کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے پوچھا ہے کہ آپ جو ہے کس حال میں ہو. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرا سلام کہنا، اور کسی امتی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو سب سے افضل کوئی عطیہ دیا ہو تو میری طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانا کہ میں جو ہے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری طرف سے جو ہے انصار کو یہ پیغام دینا کہ اگر تم میں سے ایک بھی شخص جو ہے زندہ رہا، یعنی ایک بھی آنکھ جو ہے وہ چمکتی رہی اور دشمن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تم قیامت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کوئی بھی عذر جو ہے وہ قبول نہ ہو. تو ایسی بہادری سے جو ہے وہ بہادری کے حال میں تھے کہ بالکل ہی وہ آخری سانس لے رہے تھے، اور یہ صحابی جو زید بن ثابت ان کے سامنے ہی جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن یہ پیغام جو ہے وہ دیکھے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بھی کہنا اور انصار کو میرا یہ پیغام دینا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جانثاری میں کوئی کمی جو ہے ان کی طرف سے نہیں رہنی چاہیے. پھر لوگوں نے ان زخمیوں کے اندر جو ہے ان شہداء کے اندر اسیرم کو بھی دیکھا. یہ ایک صحابی ہیں جن کا نام عمر بن ثابت ہے، اور یہ ان کو بار بار دعوت دی جاتی تھی اسلام کی، لیکن یہ اس کو قبول نہ کرتے تھے، یعنی اسلام کی دعوت کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے.
تو لوگوں نے دیکھا کہ اسیرم جو ہے وہ بھی زخموں سے چور ہیں اور گویا کہ یعنی وہ فوت ہی ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس حال میں ان سے پوچھا کہ اسیرم تم اپنی قوم کی حمایت میں آئے کہ انصار کی حمایت میں تم جو ہے وہ آئے ہو، جو یعنی مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے ان کی طرف جو ہے تم آئے، اپنی قوم کی حمایت میں بھی لوگ یعنی لڑائی کرتے تھے دشمن سے، یا تم مسلمانوں کی حمایت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جہاد کے لیے آئے ہو؟ تو اسیرم نے کہا کہ میں تو اسی صبح میں مسلمان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے جو ہے وہ اسلام کی اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے جو ہے میں اس جہاد میں شریک ہوا، اور پھر اسی میں ان کا جو ہے وہ شہید ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس بات کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ اسیرم وہ شخص ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جنت میں جائے گا، چونکہ نماز کا وقت آیا نہیں تھا اسلام لانے کے بعد۔ تو یہ بھی ایسے بھی لوگ تھے۔ پھر ان کے اندر ایسے بھی تھے جیسے کہ قزمان ایک مشرک ہے کہ اس نے بڑی بہادری سے اور جان بازی سے جو ہے اس جہاد میں حصہ لیا، اور اکیلے اس نے جو ہے کہ وہ 7 یا 8 مشرکین کو اس نے قتل کیا۔ قزمان یہ بھی مدینہ کا رہنے والا تھا، تو یہ خود بھی زخموں سے چور تھا۔ جب اس کو اٹھا کے لایا گیا تو لوگوں نے اس کی بہادری کی تعریف کی، تو اس نے کہا کہ میں تو اپنی قوم کی ناموس کے لیے لڑا ہوں، اگر قوم کی ناموس کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس جنگ کے اندر جو ہے اس بہادری سے نہ لڑتا، میں تو اسلام یا اس کی اعلاء کلمت اللہ یہ میرا غرض نہ تھی، بلکہ میں تو اپنی قوم کی ناموس کے لیے کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ لڑا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی اس کا ذکر کیا جاتا اس زخمیوں کے تذکرے کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ جہنمی۔ تو لوگوں کو اس بات کے اوپر بڑی حیرانی ہوتی کہ ایسی بہادری سے وہ لڑا ہے، اور 8 لوگوں کو اس نے جو قتل بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی۔ تو جب اس کی بات سنی کہ میں تو اپنی قوم کی ناموس کے لیے جو ہے لڑا ہوں، تو یہ بات لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ شخص جو ہے وہ دین کے لیے سے جہاد نہیں کیا، بلکہ یہ قوم کی ناموس کے لیے۔ اور دوسرا اس سے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اس کا بھی اظہار جو ہے خود اس کے ہاتھ سے ہوا کہ جب یہ زخموں کی جو شدت ہے، اس کی جو تکلیف ہے، اس کو برداشت نہ کر سکا، تو اس نے خود اپنی تلوار سے جو ہے خود کو جو ہے وہ قتل کر لیا، وہ خودکشی کر لی، اسی میں جو ہے یہ مر گیا۔ تو باوجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم